اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے دن رات مہینے اور سال بنائے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالی نے مقام مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے الگ الگ مقام دیا ہے، الگ الگ درجہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دنوں کو، بہت ساری راتوں کو دوسرے دنوں اور دوسری راتوں پر فضیلت رکھا ہے۔ سارے دن اللہ کے نزدیک ایسے نہیں ہیں جو فضیلت والا ہو، جو مقام مرتبے والا ہو۔ ساری راتیں ایسے نہیں ہیں جو فضیلت والی ہو، مقام اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب ایک ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ دن کو، راتوں میں سے کچھ راتوں کو خاص کیا ہے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے ٹائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے دن اور راتیں بنائے ہیں جن میں نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ کیا انہی ایام میں سے، انہی راتوں میں سے ماہ شعبان ہے؟ یا ماہ شعبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ بات بیان کی ہے جس سے اس ماہ کے مقام و مرتبہ دوسرے مہینوں کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہو، اونچا ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے، لوگ الگ الگ تیاریوں میں مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان مہینے کی حقیقت کیا ہے، اور ہمارے سماج میں شب برات نام کا ایک تہواری حیثیت جو دیا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے نسائی کے ترمذی سے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ عن اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں ہم آپ کو جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اتنا روزہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دنوں میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ ما تصوم، اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان مہینے میں آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، دیگر مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر تغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ غفلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تغفل الناس، غفلت برتتے ہیں۔ وہو شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، کئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو شعبان میں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر دو
جس وقت لوگ غافل ہوں، جس وقت لوگ غفلت کے شکار ہوں، اعمال سے دور ہوں، ایسے وقت میں نیک اعمال کرنا، ایسے وقت میں نیک کام کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور نمبر 3 کہ ماہ شعبان میں ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور سب سے بہتر اگر نیکیاں دیکھی جائے نیکی تو روزہ رکھنا ہے۔ ایک بات کو یہاں اپنی ذہن نشین کر لیں کہ شعبان میں روزہ رکھنا ہے۔ شعبان میں اور ماہ شعبان جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ شعبان کے کسی ایک دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن نے کیا کرنی ہے، اس دن تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اس دن ہی مسجد کے دروازے کھول دینے ہیں، اس دن ہی قبرستان جانا ہے، نہیں۔ یہ شب برات جو مناتے ہیں، اگر اس پر روشنی ڈالی جائے تو پورا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ صرف لفظی جو بنایا گیا ہے اس ہیڈنگ کو دیکھیے، شب برات یہ ہے کیا؟ شب یہ فارسی لفظ ہے، شب یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں آپ ڈھونڈیے، کہیں نہیں ملے گا یہ لفظ۔ قرآن و حدیث میں لفظ شب فارسی ہے اور قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، حدیث عربی میں ہے، ترجمہ بھلے اردو میں ہو، انگریزی اور ہندی میں ہو، لیکن عربی جو عبارت ہے کہیں شب کا لفظ آپ کو ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ شب فارسی لفظ ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ لفظ ہی فارسی ہے، جب اس کا قرآن و حدیث سے کہیں تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو منانے کا کیا حیثیت ہو سکتا ہے؟ اور برات کسے کہتے ہیں؟ برات یہ دراصل تبرہ سے ہے۔ تبرہ کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کا یہ بنایا ہوا لفظ ہے۔ جب تک یہ اپنی نماز کے اندر خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو جب تک یہ برا بھلا نہ کہہ دیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ان صحابہ کرام سے بری کرتے ہیں کہ تبرہ کرتے ہیں، یعنی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا گیا ہے، ان صحابہ کرام کو داغدار کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ ان سے ہم بری ہیں، تب یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تبرہ کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، یعنی برات کی رات۔ اب شب برات منانے والے سوچیں یہ آیا کہاں سے ہے، یہ منایا کہاں سے ہے، اور کس نے شروعات کی ہے، اور یہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیعوں کی ایجاد کردہ یہ ایک چیز ہے۔ آپ مسلمان اس کو، اہل سنت والجماعت والے سنی بھائی اور ہمارے دیگر بھائی اس کو ایک تہوار کی رنگ دے دیا ہے، ایک تہوار کی حیثیت سے اس کو منا رہے ہیں۔ تو جو حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لوگ غافل ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں تاکہ میرے اعمال پیش ہوں، تو روزے کی حالت میں ہماری یہ نیکیاں روزے کی شکل میں پیش ہوں۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے رمضان کو چھوڑ کر کے کسی اور مہینے میں نفلی روزہ مکمل رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے اکثر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ دو حدیث سامنے رکھیے اور اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں عمل کیا ہوتا تھا؟ روزہ رکھنا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ روزہ رکھنا۔ بس یہی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنا ثابت ہے اور کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔
ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ یہاں ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہمارا کام، ہماری اس امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہم نے خاص کر لیا ہے، پورے شعبان کو چھوڑ کر کے ایک رات کو ہم نے خاص کیا ہے، پورے شعبان کے دن کو چھوڑ کر کے ایک دن کو ہم نے خاص کیا ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے تو شعبان کی 15ویں تاریخ کو، جسے شیعہ نے بنایا ہے شب برات کے نام سے، ہم روزہ رکھیں گے تو 15ویں شعبان کو، تہجد پڑھیں گے تو 15ویں شعبان کو۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اہل حدیث کا ایک خادم ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی نماز سے کوئی عداوت نہیں ہے، آپ کی روزے سے کوئی عداوت نہیں ہے، آپ قبرستان جا کر کے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں عداوت ہے تو اس بات سے، ہمیں دشمنی ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں دین کا نام دینے والے اور ایسے کاموں کو کرنے والے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص نہیں کیا ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس رات خاص کر کے آپ جاگیں اور عبادت کریں، اس دن میں خاص آپ روزے کا اہتمام کریں، یا اسی دن خاص کر کے آپ قبرستان جائیں اور اپنے والدین کے رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ اعتراض تو یہاں ہے، مناسب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو خاص کر لیں۔ خاص کرتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ خاص کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے 15ویں شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے۔ ایک صحیح حدیث دے دیجئے۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا ایک چھوٹا موٹا عالم، میں سب سے پہلے شب برات منانے کے لیے اپنی پوری جماعت کو لے کر کے قبرستان جاؤں گا۔ ایک دلیل دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جا کر کے عبادت کی ہو، ایک دن میں صرف شعبان کی پورا دن چھوڑ کر کے، پورے مہینہ چھوڑ کر کے شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا ہو۔ پوری جماعت کو بھاروں گا کہ نہیں روزہ رکھی۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں میرے بھائی۔ اب ایک حدیث کیا ہے، آئیے اس حدیث کی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، لوگ دلیل بھی دیتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 739 ہے۔ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربی پڑھوں گا، ٹائم زیادہ لگے گا، میں ترجمہ رکھتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، غائب پایا، تو میں آپ کی پیچھا کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ڈر گئی تھی یا ڈرتی تھی کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ظلم کریں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بعض بیوی کے گھر گئے ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ رات کو سمائے دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد غنم شعر غنم کلب، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث کی یہ عربی عبارت کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اس حدیث کو لکھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث کی سند دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ محمد یضعف فی هذا الحدیث۔ امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ امام بخاری کا نام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں محمد بن اسماعیل البخاری ہیں۔ محمد بن اسماعیل البخاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور آگے بیان کرتے ہیں ضعیف کیوں کہا ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو سلسلہ سند ہے، دو جگہ سے ڈسکنیکشن ہے، دو جگہ سے انقطاع ہے، دو جگہ سے راوی نے سنا نہیں اور بیان کر دیا ہے، سماعت ثابت نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک راوی ہے حجاج بن ارط، یہ انہوں نے بیان کیا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، دونوں کی سماعت ثابت نہیں ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں سنا نہیں لیکن بیان کیا ہے، اس لیے ضعیف ہے۔ اور دوسرے نمبر کی کہ یحییٰ ابن کثیر بیان کرتے ہیں عروہ سے، اور ان دونوں کی بھی سماعت نہیں ہے، دو جگہ حدیث کے اندر ڈسکنیکشن ہے، سماعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں منصور عالم، میں نے جبل پور کے کسی آدمی سے میری ملاقات نہیں ہے اور میں یہ کہہ دوں کہ فلاں شخص سے میں نے یہ بات سنی ہے،
تو آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ حدیث اس کی حیثیت سند یہ ہے۔ آگے دیکھیے اور متن میں ترجمے پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم رات کہ اللہ سمائے دنیا پر نزول فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرما رہا ہے اور لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو جگاتے بھی نہیں ہیں۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہاں شب برات میں اتنی فضیلت ہے کہ رات بھر اللہ سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے، لوگوں کی گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی اکیلے جاگ رہے ہیں۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی تو آپ کو معلوم ہوا، نہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائیو، اس بات کو دماغ بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کو دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے اتنی بڑی اور عظیم رات، اتنی فضیلت والی رات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی نہیں بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے نہیں۔ تو یہ حدیث کی سند کے اعتبار سے بھی یہ ضعیف ہے، اور متن ترجمے کے اعتبار سے یہ دماغ قبول نہیں کر رہا ہے میرے بھائی۔ آگے بڑھیے، دیکھیں آج شعبان کے نام سے اور 15ویں شعبان کے نام سے کئی اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے صلاۃ الفجر کر کے ایک نماز ادا کی جاتی ہے، 100 رکعت نماز۔ 100 رکعت نماز، اس کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس نے اس رات کو 100 رکعت نماز پڑھی، اور ایک اس کی صورت بھی بتائی گئی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھے گا اس کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اب بتائیے جو سال بھر نماز نہ پڑھتا اس کے لیے کتنے آسانی کی بات ہے، ایک رات جاگو، 100 رکعت نماز پڑھو، ہر حاجت پوری ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو آسانی ہے، اس لیے پورے 11 مہینے نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں ہے، شب برات کی رات آئے گی تو ہماری ہر حاجت پوری کرنے کے لیے تو ایک رات کافی ہے۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ من گڑت روایت ہے۔ تو کوئی جو بھی شخص 100 رکعت نماز پڑھتا ہو، بعض لوگ ہیں کہ 12 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 12 پڑھیے، 14 پڑھیے یا 100 رکعت پڑھیے اور اس میں ہر حاجت پوری ہو۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس نماز کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نماز وہ نماز ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام نے نہیں پڑھی ہے، تابعین نے نہیں پڑھی ہے، اماموں نے نہیں پڑھی ہے۔ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے، نہ امام شافعی نے پڑھی ہے، نہ امام احمد بن حنبل نے پڑھی ہے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے، نہ ائمہ محدثین اور بزرگان دین نے پڑھی ہے۔ کسی نے نہیں پڑھی، پھر آیا کہاں سے؟ مولوی صاحب کسی نے نہیں پڑھی تو آیا کہاں سے؟ جی ہاں، آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 سال بعد اس نماز کو سب سے پہلے سن 448 ہجری کے اندر بیت المقدس میں ایک آگ کے پجاری نے شروع کی۔ آگ کے پجاری دونوں کو خوش کر رہے ہیں، آگ کی بھی پوجا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور وہیں سے یہ چلا آ رہا ہے شب برات۔ ایک آگ کے پجاری نے جس نماز کی شروعات کی ہو اور یہ امت اس کے پیچھے آج چل رہی، تو سن 448 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ آدمی رات بھر جاگ کر کے عبادت کر رہا ہے، جو کہ اس نماز کا کہیں ثبوت نہیں ہے، کہیں اس کے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ رات بھر پڑھتے پڑھتے تھک گئے، فجر کی اذان ہوئی، وہ بابو مصلی میں سو گئے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ جو نماز فرض ہے، جس نماز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایمان مکمل ہوتا ہے، جس نماز کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا من صلی الصبح
فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ جس نماز کے بارے میں یہ گارنٹی ہے وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جس نماز کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ اس نماز کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ شعبان جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں، آج ایک تہوار کی شکل میں، تہوار کی حیثیت میں منا رہا ہے۔ دیکھتے ہوں گے کئی دنوں سے پہلے سے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، کئی دنوں پہلے سے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان بڑے ہی ٹھاٹ باٹ سے نئے نئے کپڑے پہن کر کے 15 شعبان کو ایک فرشتہ بن کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا ہے صاحب آج روزہ رکھیں؟ بھائی کون سا روزہ ہے؟ اس کی حقیقت بتا تو کرو، ایک ہی دن آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ اور ان 15 شعبان شب برات جس کو کہا جاتا ہے، ان میں 3 کام خاص کر کے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حلوہ پکایا جاتا ہے۔ حلوہ بھائی کیوں پکایا جاتا ہے؟ میرے بھائی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، حلوہ پکایا جاتا ہے۔ نمبر 2، آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، بڑے بڑے راکٹ آسمانوں پر داغے جاتے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر کے شرما جائیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے دین میں کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ ارے کھیل تماشا ہم کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہے جو ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ بہت ہی سیریس دین ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ دین ہے۔ یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت ٹھوس ہے، مضبوط ہے۔ فالتو چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے آپ اس کو دین کا نام دے دیں، حلوہ کھانے کے لیے آپ اس کو عبادت کا درجہ دے دیں، ایک تہواری حیثیت دے دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری عداوت اس سے ہے۔ آپ کھائیں، آپ کروڑ لوگوں کو بنا کر کے کھلائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے دین کا نام نہ دیں، کھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پر دانت شہید ہو گئے تھے، کڑی چیز نہیں کھا پاتے تھے، تو آپ نے حلوہ بنا کر کھایا ہے، سنت ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ اب غور کیجئے اسی بات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے، آپ کا دانت ٹوٹا تھا، آپ کی مجبوری تھی۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کے سارے دانت ٹوٹ گئے اور اسی دن ٹوٹ رہا ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات پر غور کریں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری شوال میں پیش آیا۔ آپ حلوہ 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلے دانت توڑیے، شوال کا انتظار کیجئے، جنگ میں جائیے، دانت ٹوٹے تب کھائیے نا۔ مجبوری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے تھے، تو آپ بھی یہ مجبوری پہلے بنائیے۔ تو مولویوں نے کہا کہ ارے 2 مہینے پہلے ہے تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو کھانے مل رہا ہے، کھانے دیجیے۔ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارا دین بہت سیریس ہے، مذاق والا دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہیے، آپ ان لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، کھلواڑ بنا دیا ہے، دین کو کھیل کا نام دے دیا ہے، آپ ان سے بالکل الگ تھلگ رہیے۔ آج جو لوگ نہیں مناتے ہیں اپنے بچے کو ننیال بھیج دیتے ہیں، جاؤ وہیں کھا لینا۔ ہمارے یہاں نہیں مناتے ہیں لیکن ننیال میں مناتے ہیں۔ بچے ضد کر رہے ہیں تو کیا کریں مولوی صاحب، کیا کریں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ دین کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بالکل الگ رہیے۔ آپ کے گھر میں نہیں منائے جا رہے ہیں، سسرال میں منائے جا رہے ہیں، تو بچوں کو بھی مت بھیجیے۔ یہاں اللہ اپنے نبی کو روک رہا ہے کہ دین کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، ہنسی مذاق کا نام نہیں ہے، لہذا جو لوگ کھیل تماشا بنا رکھا ہے کسی بھی معاملے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے، 15 شعبان کو ایک اور عقیدہ رکھا جاتا ہے، مردوں کے نام پر کھانا بانٹا جاتا ہے، دسترخوان وسیع کی جاتی ہے، کھانا کھلانا بانٹنا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اس میں ایک اور مزید عقیدہ کہ اس دن مردوں کی روحیں گھروں کو آتی ہیں، کھانا اچھے نہ پکے تو مردے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا غیر مسلموں والا، آج غیر مسلم بھی شرما جائے مسلمانوں کی عقیدے کو دیکھ کر سن کر کے۔
وہ کیسے اسلام کی طرف آئیں گے جب ہمارا ہی عقیدہ ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد روحیں گھر کو آتی ہیں؟ قرآن صاحب اعلان کرتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے کہ جو شخص یا جس کو موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے رب ارجعون، اے پروردگار مجھے ایک مرتبہ چانس دیجئے، مجھے موقع دیجئے، میں لوٹ کر چلا جاؤں، لعلی اعمل صالحا ترکت فیما کلا، اے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے لوٹنے کا موقع دیجئے، میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جاؤں اور نیک اعمال کروں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ان کی صرف باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تو صاف منع کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، مردے اس رات کو گھر کو آتی ہیں۔ یہ کون سا ہم کانسیپٹ لے کر چل رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ عقیدہ سراسر کفر والا اور شرک والا عقیدہ ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے کہ کوئی روحیں واپس نہیں آتی ہیں۔ یا مرنے کے بعد انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ موقع دیجئے، میں دنیا میں جاؤں، نیک کام کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تمہارے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، اب تم جا نہیں سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ شعبان میں جو کرنے کا کام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو روزہ رکھیے، آپ نیک کام کیجئے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر کے، کسی ایک دن کو خاص کر کے کچھ بھی مت کیجئے۔ ایک سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے، جب اتنی فضیلت ہے تو پھر کیوں نہ ہم روزہ رکھیں؟ اتنی فضیلت ہے تو کیوں نہ ہم رات کو تہجد پڑھیں؟ آپ تہجد روز پڑھیں، کون منع کر رہا ہے؟ آپ روز روزہ رکھیں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کسی نیکی کے کام کو، کسی عبادت کے معاملے میں، کسی نیکی کے معاملے میں خاص کرنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یہی اعتراض ہے، یہی دقت ہے، یہی پرابلم ہے۔ اسی لیے عبادت کا معاملہ ہو، نیکی کا معاملہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ ہمارے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ نے کام کیا ہے تو اس کا کرنا سنت ہے، آپ نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک کام زیادہ کریں، لیکن خاص کر کے نہ کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ العالمین، ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہم سب کو بچائے رکھ۔ اللہ ہم سب کی غیبی طور پر تو مدد عطا فرما۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔